منفی کو جتانے کے لیے امریکہ نے کئی ملین ڈالر اسکندر یار ولی کو دیے تھے. بولیں گے الطاف حسین جھوٹ بولتا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ جھوٹ ہو, میں معافی مانگ لوں گا کہ بھائی جو سنا وہ میں نے بتایا. یہ وہ ایک بھی نہیں ہے جو انگریزوں کا جو دادا خان عبد الغفار آزادی کے لیے کر رہے تھے, یہ تو غلام بنانے کے لیے کر رہے ہیں. پاکستان کو بالآخر انہوں نے توڑنا ہے, لیکن کیا کہتے ہیں ہم پاکستان, یہ بڑے متوالے ہیں. یہ نقشہ نظر آ رہا ہے نہیں, پیپر نظر آ رہا ہوگا یار, بہت دور ہے. کیسے آئے گا یار, آئے گا ہاں دکھا دو. ہمارے پاس بینک کاپی ہے اس کی, تمہاری ہے ٹھیک ہے. ہاں دیکھو یہ تم نے تو بولا ہمارے پاس کاپی ہے ایسی, تم بھی تو ایجنٹ نہیں ہو گئی. ابے بھائی تمہارے پاس کاپی ہے, پورے پاکستان کے پاس تو کاپی نہیں ہے. اب آج آپ نے ویڈیو پہ آج آپ نے پردہ چاٹ کر کے ویڈیو سے پورے پاکستان میں بھیج لی. تسی سمجھا کرو, تسی گلی نہیں سمجھتے ہو. تسی کبھی سچا گلا کرو گے کہ سچا گلا نہ کرو گے؟ بالکل سچے گلا کریں گے, سن رہے تو سچی کریں گے. میں کبھی جھوٹ نہ بولے سی. الطاف حسین سچا کھرا آدمی ہے جی. بالکل کھڑا تو سچا بندہ میری سب سے جڑا کھل کے بات کرتا ہے, جدید تو اس کے اپنی الطاف حسین کے خلاف ہے. الطاف حسین نو پسند نہیں کرتی, انہوں نے خطرہ پارلیمنٹ کی اس لیے کہ جاگیردار وڈیرا کے خلاف ہے الطاف حسین. الطاف حسین ملک کی دولت اے جڑے لوٹنے والے سے انہوں کے خلاف ہے. الطاف حسین چورا کے خلاف ہے, ڈاکو کے خلاف ہے, چاہے وہ ایم کیو ایم کا ڈاکو ہو یا کسی بھی پارٹی کا ڈاکو ہو. اب توڑے میری گل سمجھ میں آئی, توڑے تینوں سمجھے. میں سچا گلا پیتا سی, اور چھڑ دے یار. میں آپ کے سامنے یہ قرآن شریف کی سورت جو دکھائی اس کو میں پڑھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله والله يعلم انك لرسوله. میں موجود صاحب حضرات سے چاہتا ہوں صبر جہاں اتنا کیا ہے تھوڑا اور کر لو بھائی. I'm very sorry, I'm sorry, I'm sorry. آپ بولے گا واس تو ہم سنتے ہیں بچپن سے ہر جمعے کے خطبے کے بعد.
پر یہ جمعے والا خطبہ نہیں، یہ حقیقی خطبہ ہے جس کا تعلق پاکستان سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا یعملون۔ سمجھ میں آ گیا؟ ہیلو؟ نہیں، وہ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا تو ایک ایک لفظ جیسے میں اس کو چومتا ہوں، ایسے ہی جو حق پرست پشاور، پنجاب، بلوچستان، سرحد، ہزاروان، گلگستان، بلتستان، گلگت، ڈیرہ اسماعیل خان اور کشمیر اور پنیز کہاں پر، اسلام آباد، پنڈی، لاہور، پنجاب، ساری جگہوں میں جو میرے ساتھی ہیں انہیں بھی میں یہ احترام اور ایمان سے چنتا ہوں، انہیں انسان سمجھ کے پیار سے لگ۔ ہیلو، آپ کو پسند نہیں آیا میرا پیار، میں کیا کروں؟ ہے اونلی ون۔ اچھا سنیے 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 سنیے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ اب الدجال منافقون قالوا نشهد، اب یہاں سے میں چل رہا ہوں۔ جب آپ کے پاس یہ منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس میں تو ان کی قول کی تکذیب نہیں کی جاتی، باوجود اس کے اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ جو آپ کے نبی ہونے کا اقرار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے یہ منافقین ہیں، اس کہنے میں جھوٹے ہیں۔ ہلو، لہذا جو ہو رہا ہے ہمارے ملک میں وہ اس سورہ منافقین کے زمرے آتے ہیں جو جنہیں کٹی ہوئی گردنیں نظر نہیں آ رہی، جنہیں ٹارچر سیل نظر نہیں آ رہے۔ میں کہتا ہوں پاکستان کے پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب سے، میں کہتا ہوں وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی صاحب سے، میں کہتا ہوں ISI کے تمام ارکان اور ان کے سربراہ جنرل پاشا صاحب سے،
میں کہتا ہوں تمام مسلح افواج کے سربراہان کو، اور میں کہتا ہوں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل کیانی صاحب سے ایک ویڈیو جو لیاری امن کمیٹی کے کرمنلز نے جس طرح، میں اس بات کو الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا، ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش ہے کہ دل پہ پتھر رکھ کے، ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے دل پہ پتھر رکھ کے اس ویڈیو کو دیکھ لیں اور پھر دیکھ کے فیصلہ کریں کیوں یہ سلوک مہاجروں کے ساتھ۔ کہتے ہیں آپ متحد ہو کے پھر مہاجر، ارے جب بس میں 50 آدمی اتارے، 20 آدمی چھوڑ دیے، 30 آدمی پکڑ لیے، کیوں کہ یہ مہاجر ہے، اردو بولنے والے ہیں، تو کیا کہا جائے گا؟ ارے بھائی کیا کہا جائے گا؟ بولوں ہے الگ منی بس کماڑی میں بس روکی، سارے پیسنجر اتارے۔ اب کماڑی میں جانے والے مہاجر بہت کم ہی ہوتے ہیں، کوئی کام وام سے جائے تو جائے، تو 7 مہاجر اس بس میں، ان کو الگ کیا، باقی بس میں غیر مہاجر تھے ان کو جانے دیا اور واپس بس میں ڈالا انہیں، اور بس کو بند کر کے آگ لگا دی اور انہیں راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ Is this Pakistan? Where is Chief Justice of Pakistan? کہیں گے ہم آئے تو ہیں کراچی، بڑا شکریہ، بڑی نوازش۔ شاید آپ یہ بھی کہیں کہ 12 مئی کو بھی تو ہم آئے تھے، آپ نے آنے نہیں دیا۔ ہم نے نہیں آنے دیا، اگر آپ تحقیق کر سکتے ہیں، لیکن اب عدالت میں تو قرآن اٹھائے جاتے ہیں۔ اب سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کیسے ہو؟ اگر میں آج آپ کو 12 مئی کی کہانی بتا دوں تو 12 مئی کے لیے میں آپ سے اس سے اتنا کہوں گا کہ 12 مئی کو ایم کیو ایم نے ایک جلوس نکالا آزاد عدلیہ کے لیے اور انصاف کے لیے۔ کہیں اس میں نہ چیف جسٹس کے خلاف نعرہ تھا، نہ کوئی ارادہ تھا، نہ کوئی پلاننگ تھی۔ یہ مطلب مجھے قسم کھانے کی ضرورت نہیں، میں جھوٹ بولتا ہی نہیں۔ اگر میں نے آپ کی مخالفت کی تو کی، نہیں کی تو نہیں کی، یہ جرت ہے میرے اندر۔ یس، میں نے کئی مرتبہ کہا، میں اس کا اقرار کرتا ہوں کہ پی سی او کے ججز، اگر چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا ہے کہ پی سی او کے ججز ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی کسی کے پاس، یہ پی سی او، یہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے نا، اس پر نہ پیپلز پارٹی نے عمل کیا اور نہ ہی نواز شریف صاحب نے عمل کیا۔ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ایک تو مصیبت یہ ہے کہ یہ سمجھانے والا کوئی ہے ہی نہیں ملک کے اندر۔ ایک الطاف حسین کیا سمجھائے؟ اب مجھے معلوم ہے کہ میں پاکستان بچانے نکلا ہوں، مجھے تھریٹس ہیں، کہ آپ کیوں؟ یہ نقشہ پھر آئے گا، یہ نقشہ پھر آئے گا، یہ نقشہ پھر آئے گا۔ بتاؤں گا ہم کیوں رکاوٹ ہے؟ ایم کیو ایم، ہلو، ایم کیو پورے پاکستان میں آ رہی ہے، پورے پاکستان میں،
تمام چینل لائیو جا رہے ہیں اور لائیو چینل کی توسط سے پورا پاکستان جا رہی ہے. اچھا یہ میں آپ کو دکھاؤں گا تو آپ اس میں دیکھ لیجیے گا کہ کراچی میں ایم کیو ایم کو ختم کرنے کے دعوے کیوں کیے جا رہے ہیں. لیاری میں امن کمیٹی بنا کے ذبح کیوں کیا گیا بے گناہوں کو بسوں سے اتار کر, منی بسوں سے اتار کر. آئیے اب چارٹر آف ڈیموکریسی آ گئی. ویئر از دا شپ. آئیے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. یہ دیکھیے, یہ دیکھ لیجیے, میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا. پہلے ہاں سوری, اس کا صفحہ پہلے یہ ہے اور پھر ذرا اس کی شپ ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. نہیں نظر آ رہی؟ ہیلو, تم دکھاؤ تو اور آگے جاؤ. ہے نا یار, اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ جھوٹ نہ بھی. اس میں لکھا یہ پیپلز پارٹی اور نواز شریف صاحب کا معاہدہ ہے, دونوں کے دستخط ہیں اس میں. میں دیکھ رہا ہوں, یہ بھی ذرا دیکھ لیجیے دونوں کے دستخط. اس میں کہتے ہیں The 1973 Constitution as on 12 October 1999 before the military coup shall be restored with the provisions of joint electorates, minorities and women reserved seats on close party list in the parliament, the following of the voting age and increase in seat. کیا ہو رہا ہے, کیا آواز خراب آ رہی ہے؟ اچھا. And the increase in seats in parliament and legal framework order 2000 and the 17th constitutional amendment shall be repealed accordingly. 2. The appointment of governors, 3 services chiefs, and the CGCSC, Chief Justice of Supreme Court, shall be made by the Chief Executive, who is the Prime Minister as per the 1973 Constitution. 3. Subsection A. The recommendations for appointment of judges to superior judiciary shall be formulated through a commission which shall comprise of یار ایک دفعہ ریپیٹ کر دو تاکہ پتہ لگے. ہاں ایک دفعہ ریپیٹ کر دے کوئی بھی. which shall comprise of کیا کہا؟ yes, which shall comprise of the following. A سب سیکشن کا وزیر
subsection Roman 1. The chairman shall be a chief justice who has never previously taken oath under the PCO. फारूक सत्तार जरा मतलब बता दे लोगों को. चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए उसी जज को कंसीडर किया जा सकता है कि जिसने उससे पहले कभी देखिए प्रीवियसली उससे पहले कभी जी पीसीओ के कभी अलग ना लिया हो उसे कंसीडर किया जा सकता है. पूछ सकते हैं आप में से कोई नवाज शरीफ साहब से कि आपने इसको क्यों, इसके लिए तो आपने जुलूस निकाले, तो फिर लिखा क्यों भाई? ये मुनाफिकत सूरह मुनाफिकून पड़ी है. तो हम 2 दफा मुआहदे कर चुके हैं, तो हुजूर ने भी मुआहदे तो कुफ्फार से भी की है, यहूदियों से भी की है, फिर हम मुआहदे करेंगे. इसी तरह दुनिया में काम चलता है और काम बढ़ाया जाता है. क्या कहना है? गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं? तो मैं नई बात कह रहा हूं कोई है? अच्छा जी. रोमन 2 देखिए, क्लास 3 सबसेक्शन ए ना रोमन 2. ये जो ड्राफ्ट हुआ इसमें बड़े वकील भी हैं, ठीक है ना, बड़े वकील हैं, बहुत बड़े वकील जिन्हें मतलब ड्राइविंग का बहुत शौक है. तो ये उन्हीं की पार्टी है ये, और वो भी थे. उन्होंने तो ऑब्जेक्शन नहीं किया उस वक्त कि ये क्या है. बाद में जरूर गाड़ी ड्राइव कर रहे थे. अच्छा जी. The recommendations for the appointment of judges to the superior judiciary, now second, the members of the commission. अब कमीशन का कैसा होगा? The members of the commission shall be the chief justices of the provincial high court who have not taken oath under the PCO. फिर आगे लिखते हैं कौमे के बाद failing which 10, अगर कोई नहीं मिला ऐसा, failing the senior most judge of the high court, लिखते हैं who has not taken oath under PCO shall be the member. देख रहे हैं आप? इसको क्या कहेंगे? ईमानदारी या मुनाफिकत? इनके साथ कल आए थे, कहने लगे वो पावर हो रही है, असल में 3 जमातें हैं, 3 जमातें, वो उनके अंदर क्रिमिनल ग्रुप्स हैं और तीनों जो है वो रेंजर्स ने की है. तो रेंजर्स ने की है तो बड़ी अच्छी बात है. रेंजर्स को कभी हमने नहीं कहा कि भाई अगर एमक्यूएम में कोई है, आपके पास प्रूफ है, सबूत है, आप पकड़े, चालान बनाए, पुलिस टॉर्चर वगैरह, आंखें वगैरह ना निकाले. जो हो चुका है माजी के अंदर, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, बड़ा तल्ख है. कोई और हो, मेरी जगह कोई और होता, 92 के ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कभी नहीं लगाता और मैं भी पहाड़ों पे चलने वाली अंजुमन बनाकर या तो मर चुका होता या लड़ रहा होता अभी तक. मैं सही बता रहा हूं आपको. वो अल्लाह ने, मैं अस्पताल में दाखिल था, मुझे इत्तला मिली फला शख्स ये कर रहा है. मैंने कहा यार कोई जवाब नहीं दो, कोई जवाब नहीं दो, कोई जवाब नहीं दो.
اس پہ بھی اعتراض کہ بھئی یہ 8-10 روز خاموش کیوں ہے. میں کہہ رہا تھا تو میرے ساتھیوں نے بھی فیصلہ کیا. پھر میں کہہ رہا تھا کہ بھئی کوئی جواب نہیں دے اسپتال سے. تو اگر الطاف بھائی کو پتہ لگ گیا تو یہ اسپتال میں داخل ہے اور اس تکلیف میں مبتلا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی نقصان نہ پہنچے الطاف بھائی کی زندگی. جب میں اسپتال سے 3 تاریخ کو آیا اس کے بعد پریس کانفرنس کب ہوئی ہے ہماری؟ ہلو 6 تاریخ کو ہو گئی پریس کانفرنس. دیکھ لیا آپ نے. تو جناب والا کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ وہ سب اچھے بن گئے جنہوں نے چیف جسٹس صاحب کی اس میں بغیر نام لیے ہوئے مخالفت کی اور ہمارے اوپر الزام دے دیا. پتہ نہیں چیف جسٹس صاحب نے یقین کیا یا نہیں کیا, لیکن چیف جسٹس صاحب شاید انہیں کوئی بتا دے. سن نہیں رہے تو جو سن رہا ہے, جو چیف جسٹس صاحب کے گھر افتخار احمد چودھری صاحب کے گھر جاتا ہے, ان سے ملنا جلنا ان کا رشتہ دار, میرے یہ جملے انہیں بتا دے کہ خدا کی قسم آپ کے خلاف جلوس نہیں تھا, نہ آپ کو روکنے کی ہم نے کوشش کی, بلکہ رات کو ہاں اس دن جو ہم نے جلوس نکالا تھا اس میں 2 سال 6 مہینے کی بچہ, 2 سال 5 سال کا بچہ بچی, مائیں بہنیں جو شادی شدہ ہیں ان کی بیویاں, ان کی مائیں, ان کی دادیاں دادا جن کے زندہ ہیں, ان کے نانا نانیاں. اگر ہمارا یہ ارادہ ہوتا کہ بھائی ہمیں گولی چلانی ہے تو کون لے کے نکلتا؟ کوئی لے کے نکلتا آپ میں سے؟ ایمانداری سے بتاؤ. آپ لڑنے کے ارادے سے جا رہے ہو کہ جا کے تو 2 سال کی بچی کو گود میں لے کے جاؤ گے آپ؟ جاؤ گے یار؟ نہیں جا سکتے. ہاں دیکھا. تو چیف جسٹس صاحب کے لیے یہ خدمت میں عرض ہے, اس دن جماعت اسلامی کے کراچی کے امیر ہے جن کا نام ہے دوست محمد مہنتی. I'm very sorry. کیا یار ایمان دو غلط نکل گیا. محمد حسین مہنتی. مجھے وہ لیٹر چاہیے, میں خالی اس کی تھوڑا سا پڑھ دوں گا میں تو دیکھ کے. ان کے گھر کس دن میٹنگ ہوئی, وہ رات کو میٹنگ ہوئی. میں مطلب بہت سی چیز اس میں سے نہیں بتا سکتا کیونکہ بہت کچھ نقصان ہو جائے گا, بیچارہ کسی کا نقصان ہو جائے گا. میں نہیں چاہتا کسی کا نقصان ہو. بہرحال اس میں یہ ہے کہ ان کا میٹنگ ہوئی, ادھر انہوں نے حقیقی کے لوگ بلائے, انہیں انہوں نے پیسے دیے. دے دو مجھے, نہیں مجھے ایسے دے دو, مجھے ایسی دے دو. یہ ہے ہاں 7 جنوری 2001 کو ہمیں یہ ریسیو ہوا ہے. نہیں ریسیو کی ڈیٹ کیا ہے؟ اچھا واقعے کے بعد نہیں, واقعے بعد تو آیا لیکن یہ ڈیٹ پرانی ڈلی ہوئی ہے, یہ فیکٹ کی ہوتی ہے. اچھا since last 1560 no let me
سی what should I بہرحال اس میں یہ ہے کہ دوست محمد حسین نے بلایا اپنے گھر اور گھر بلا کے حقیقی کو پیسے دیے کہ یہ پیسے ہیں اور اگر آپ مر گئے تو اپنے گھر